السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ توبہ کا خلاصہ۔ سو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ توبہ۔ اللہ کے دین کے دشمن جد عہد شکنی اور زیادتی کے حد کر دیں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے، لیکن ان کے سارے جرائم کے باوجود ان کے لیے توبہ کرنے اور اپنی روش درست کر لینے کا موقع رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد وہ اپنی اصلاح کریں۔ جو لوگ دشمنی میں حد سے بڑھ گئے اور وہ نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کا پات رکھتے ہیں، وہ بھی اگر توبہ کر میں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کو اپنا دینی بھائی سمجھو، ان کی پچھلی ساری زیادتیوں کو صاف دل سے بھلا دو۔ جو لوگ دشمنی کی ساری حدیں پار کر جائیں اور ہر طرح کی زیادتی کا ارتکاب کریں، ان کے ساتھ تمہیں جنگ کرنے کا حکم دیا جائے تو پیچھے نہ رہو۔ ایسے لوگوں سے ذرا مت ڈرو، بس اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، ان کے تو سارے عمل اکارت ہو گئے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا اللہ کے ان بندوں کا حق ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہوں۔ محض حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور اس کے راستے میں جدوجہد کرنے کے؟ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو اور اس کے راستے میں جدوجہد کرنے کا سچا شوق پیدا کرو۔ باپ بیٹوں، بھائیوں، بیویوں، رشتہ داروں، مال، تجارت اور پسندیدہ گھروں کی محبت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے اور اس کے راستے میں جدوجہد کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ کبھی اپنی قوت اور اپنی تعداد کے گھمنڈ میں نہ رہو، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے مدد مانگو۔ تنگ دستی اور غربت کے خوف سے کبھی دشمنان خدا سے سمجھوتا نہ کرو۔ اہل کتاب کے بہت سے علماء اور پادری لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان سب کا انجام بہت دردناک ہونے والا ہے۔ مشرک طاقتیں سب مل کر تمہیں مٹانے کے در پہ ہیں، تم سب بھی مل کر ان کا مقابلہ کرو اور یاد رکھو تمہاری اصل طاقت تقویٰ ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جائے تو بلا تردد نکل پڑو اور اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھو۔ مشکل سے مشکل حالات میں غم مت کرو اور اللہ کو اپنے پاس محسوس کرو۔ یاد رکھو جب جنگ کا حکم ہو جائے تو جنگ کرنے میں ہی زندگی ہے اور جنگ سے بھاگنے میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ یقین رکھو کہ تمہیں وہی پیش آئے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ کو اپنا حامی و مددگار سمجھو اور اس پر بھروسہ کرو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تمہیں فتح نصیب ہو یا شہادت نصیب ہو، دونوں تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان اوصاف کو اپنے درمیان عام کرو۔ جب مشکل حالات پیش آتے ہیں تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ منافق عافیت کے گوشے تلاش کرتے ہیں اور جان و مال سے اللہ کے دین کی مدد کرنے کے بجائے طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ جو ایمان میں سچے اور پکے ہوتے ہیں وہ بے چین رہتے ہیں کہ کس طرح وفاداری کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو ان کے دل تڑپتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ فکر اور یہ تڑپ اللہ کو پسند ہے۔ جہاد میں شریک نہ ہو سکنے پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ تھا سورہ توبہ کا خلاصہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سورہ توبہ پارٹ 2 کے ساتھ۔ خدا حافظ۔